ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو امجد فاروق کی طرف سے السلام علیکم۔ بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں، مجھے شدید ضرورت ہے۔ میری چھوٹی سی بہن ہے، بیمار ہے، اس کا علاج شہد سے ممکن ہے۔ افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے۔ ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ تاجر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل گیا تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے ہیں ان میں سے 1 مٹکا اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا آقا اگر 1 مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مندان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اسے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ 1 مٹکا دے دو تو تم گئے نہیں، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا پھر بھی تم نہیں گئے، پھر جب میں نے کہا کہ یہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑے دوڑے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ 1 پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی اسے دینے کا حکم فرما دیا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر میں نے اب کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور اچھا ہوتا۔ جواب میں غلام نے کہا آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وہ آقا کون تھے؟ وہ آقا حضرت عثمان غنی تھے۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی، ان کی سخاوت، ان کا عدل، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کا صبر انشاءاللہ رہتی دنیا تک مثال بن کر رہے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔